جہاں اکبر جیسا بیٹا قربان کر دیا جائے مودت خدا میں، جہاں علی اصغر جیسا ننھا بچہ رباب قربان کر دیں حسین کی مودت کی خاطر، جہاں سیدہ زینب جیسی بی بی اپنی چادر قربان کر دیں، کہ وہ جن کے لیے علی یہ فرمائے کہ حسن رات ہونے دو، بازاروں کو بند ہونے دو، اماریوں کے اندر چادریں ہیں، کوئی نامحرم دیکھ نہیں رہا، وہ سیدہ زینب جس کی اماں زہرا یہ وصیت کریں کہ علی مجھے رات میں دفن کرنا، کبھی بھی کیوں سیدہ پریشان کیوں ہے؟ کہ عرب جنازوں کو چارپائیوں پہ اٹھاتے ہیں، بدن نظر آتا ہے، میں نہیں چاہتی کسی نامحرم کی نگاہ میرے بدن کے اندام پہ بھی پڑے، فضا نے کبھی بھی ہمارے یہاں تابوت بنایا جاتا ہے، وصیت کی کہ رات کے اندھیرے میں بھی میرے جنازے کو تابوت کے اندر رکھا جائے۔ ایسی سیدہ زہرا کی تربیت یافتہ بیٹی سیدہ زینب ہیں، اور وہ اپنی چادر کو راہ خدا میں قربان کر دیں، ننھی سی سکینہ کو قربان کر دیں امام حسین۔ یہ امتحان ہے، آج جب فیصلے آتے ہیں نا، یہ امتحان مودت ہر ملک کے لیے ہے۔ ذلتوں کا راستہ نہیں اپنانا، عزتوں کا راستہ اپنانا ہے۔ کس کو مال اچھا نہیں لگتا، کس کو بادشاہی اچھی نہیں لگتی، لیکن یہ کمپرومائز کرنا کہ کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا، اور وہ ممالک جن کے پاس سب کچھ ہے، پیٹرول ہے، سب کچھ ہے، لیکن آج وہ سیکریفائی نہیں کر پا رہے کہ اللہ کی محبت کے لیے قربانی دینی ہے یا مال دنیا کے لیے قربانی دینی ہے۔ یہ وہ درس ہے جو فرش ازا سے آپ کو ملتا ہے کہ مومن، ہم محبت سے خدا منع نہیں کرتا، اولاد سے محبت کر، مال سے، جس سے محبت کرنی ہے محبت کر، لیکن یہ محبت اہل بیت کی محبت سے آگے نہ نکل جائے۔ سیدہ نے کیا پیغام دیا کہ پسلیاں توڑوا دیں راہ ولایت میں۔ کس کو اپنی شکم میں اپنا بچہ اچھا نہیں لگتا، لیکن بچہ قربان کر دیا راہ ولایت میں۔ حجر بن عدی صحابی امیر المؤمنین ہے، اصحاب بہت تھے، کیا جناب زبیر کو محبت نہیں، لیکن یہی زبیر جنگ جمل میں علی کے مقابلے میں کھڑا ہے۔ محبتیں رنگ کم کرتی گئیں، لیکن مودت کا رنگ کبھی کم نہیں ہوتا۔ یہ حجر وہ ہے کہ حجر علی کو سب و شتم کرو، کہ نہیں کروں گا، کہ قتل کر دیے جاؤ گے، کہ پرواہ نہیں، کہ زندہ جلا دیں گے، کہ پرواہ نہیں، کہ وجود کا قطع کر دیں گے تلوار سے زندہ زندہ، کہ پرواہ نہیں، کہ حجر تیرے بیٹوں کو مار دیں گے، کا پرواہ نہیں۔ جب دیکھا یہ نہیں ڈر رہا، کیونکہ ایک ہی محبت رسوخ کر گئی تھی اس کے وجود میں، وہ مودت محمد اور آل محمد تھی، اور تلوار لے کر جب حجر کا سل قلم کرنے کے لیے آگے بڑھے، حجر نے کہا 1 منٹ کی مہلت دو۔ سمجھ لگے کہ حجر شاید علی کو سب و شتم کر کے بچنا چاہتا ہے، کہ میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے، میرا سر کاٹنے سے پہلے میرے 2 جوان بیٹوں کا سر قلم کرو۔ تعجب سے کہنے لگے تو کیسا باپ ہے؟ ارے بوڑھا باپ کہتا اللہ مجھے جوان بیٹوں کا مرنا نصیب نہ کرنا، مجھے جوان کی لاش نہ دکھانا، پہلے میں مروں پھر میرے بیٹوں کو دنیا سے اٹھا دینا۔ تو کیسا باپ ہے جو بیٹوں کو سامنے جاتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے؟ کہ مسئلہ بیٹوں کی محبت کا نہیں، مسئلہ علی کی مودت کا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو مجھے مرتا ہوا دیکھیں اور دامن علی کو چھوڑ دیں، پہلے انہیں جنت میں بھیجوں گا پھر علی کی قدم بوسی کے لیے جاؤں گا۔ یہ وہ تاریخ کی مودتیں ہیں۔ آج یہی چکر ہے مسلم ممالک کا، دنیا کا، کہ تم فیصلے کس محبت کی وجہ سے کرتے ہو۔ یہ زندگی کا قدم قدم ہم سے فیصلے کرواتا ہے، اور انسان کو سوچنا چاہیے کہ میرے دل میں کس کی محبت زیادہ ہے۔ اور اہل بیت کا وعدہ ہے جتنا ہمیں یاد کرو گے اتنا ہم تجھے یاد کریں گے۔ آیت اللہ العظمیٰ گل پائگانی بیٹے کے خواب میں آئے کہ بابا دنیا میں ایک دن ملے واپسی کا، کون سا عمل انجام دو گے؟ کہ بیٹا معصوم کی زیارت کو جاؤں گا، امام رضا کے روزے پہ جاؤں گا۔ مشہد کے مقیم تھے۔ کہ وہ کیوں؟ کہ اگر زندگی میں 30 بار امام کی زیارت کے لیے گیا بالفرض، ہر ایک زیارت کے بدلے میں 3 مرتبہ امام مجھ سے ملنے کے لیے آئے۔ اب دل تڑپ رہا ہے کاش زیادہ زیارتیں کرتا
اور عالم برزخ میں زیادہ ان کی ملاقات ہوتی. یہ تو مرنے کے بعد بندہ پچھتاتا ہے. میں نے کئی بار مجلسوں میں ربط مصیبت کے لیے بات عرض کی ہے. اہل بیت کریم ہیں. سخی وہ جو مانگنے پہ عطا کرے، کریم وہ جو نہ مانگنے پر بھی عطا کرے، کریم وہ جو بندے کو کسی نعمت سے محروم نہ کرے.